آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں سکھا دے، شاید وہ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں یا وہ باز آ جائیں۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، مطلب یہ کہ دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثلا قحط، وبائیں، زلزلے، ظالموں کا تسلط، ان سب کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لے لی۔ اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مسائل سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دنیاوی مصیبتوں کا بعض اوقات کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے جو کائنات کے طبی قوانین کے مطابق اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سبب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوتا ہے اور اس کی کسی خاص وقت یا خاص جگہ پر مؤثر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ مشیت ہوتی ہے اور عموماً اس کی بنیادی وجہ انسانوں کی بداعمالیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ یہ سبق دے رہی ہے کہ عام مصیبتوں کے وقت چاہے وہ ظاہری اسباب کے وجہ سے آئی ہوں یا جس بھی وجہ سے وہ آپ کے پاس مصیبتیں آئی ہوں، اپنے گناہوں پر استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ اے پیغمبر ان سے کہیے زمین میں چل پھر کر دیکھو جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ یَوْمَئِذٍ یَصَّدَّعُونَ۔ لہٰذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اسے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون۔ جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر آ پڑے گا، جس نے جھٹلایا یا جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی کی طرف لوٹ آئے گا، اور جس نے اچھے اعمال کیے، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، وہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ اس چیز کا راستہ بنا رہے ہیں فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اپنی آخرت بہترین بنانے کے لیے وہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنا فضل دے گا، اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل نازل کرے گا جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خاص فضل نازل کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَهُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی یعنی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے، تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ ہوائیں چلانے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری لاتی ہیں اور بادلوں کو اکٹھا کر کے پانی برسانے کا سبب بنتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کو چلاتی ہیں۔ بادبانی کشتیوں کا تو سارا مطلب جو ان کے اوپر ایک وہ فلیگ سا لگا ہوا ہوتا ہے نا،
ان کا سارا دار و مدار ہواؤں پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو مشینی جہاز ہوتے ہیں، جو آٹومیٹک ہوتے ہیں، جن کے اندر مشینز لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہوا کے بغیر وہ نہیں چل پاتے، لیکن ان کو بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس مدد سے، ہوا کی جو مدد سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ اور سمندروں میں کشتیاں چلانے کا یہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو چاہیے کہ فضل تلاش کریں، جیسا کہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کیجئے، جس سے مراد تجارت بھی ہے، روزگار کے دوسرے ذرائع اختیار کرنا بھی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے، اگر یہ ہوائیں نہ ہوں جن سے کشتیاں اور جہاز سمندروں میں چلنے کے لائق ہوتے ہیں، تو تمہاری ساری تجارت، تمہارا سارا بزنس ختم ہو جائے، ٹھپ ہو کر رہ جائے، کیونکہ ساری جتنی بھی بین الاقوامی تجارت ہے اس کا دار و مدار جہازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، شپس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ پانی کے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ صحیح سے چل سکے۔ اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، پھر انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا اور ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے۔ جو جھٹلانے والے ہوں گے ان سے انتقام لیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ ان ایوری سچویشن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، مومنین کی مدد فرمائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عذاب دیا جائے گا یا ان سے انتقام لیا جائے گا، اور ایمان والوں کی مدد کی جائے گی۔ اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے یرسل الریاح، جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، جو کہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تب تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش برس رہی ہوتی ہے، یخرج من خلالہ، ان کے درمیان سے بارش برس رہی ہوتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو، جس کو چاہتا ہے بارش پہنچاتا ہے، تو وہ اچانک خوشی سے جھومنے لگتے ہیں یا خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ بارش عطا کرتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، اور وہ اس کے لیے خوشخبری لے کے آتی ہے۔ اتنی زیادہ گرمی میں جہاں جہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں پہ تھوڑی سی بھی بارش ہوئی ہے، بادل آ گئے ہیں، ایون آندھی بھی آئی ہے، تو خوشی کی ایک لہر سب کے اندر دوڑ گئی ہے کہ اتنی زیادہ گرمی میں جب درجہ حرارت 48 پہ 49 پہ پہنچ رہا ہے موسٹلی ایریاز میں، تو جب یہ ہلکی سی ہوائیں بھی چلتی ہیں تو ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو وہی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس ایریا میں چاہتا ہے وہاں پہ بارش برسا دیتا ہے، اور وہ ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ٹائم میں ایک جگہ پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی شہر میں سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ایریا میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کر دیتا ہے، اور اس کو وہ خوشخبری عطا کر دی جاتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ اس سے پہلے جب ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے، گرمی سے ان کا برا حال ہو رہا تھا، وہ نا امید ہو رہے تھے جب ان کے پاس بارش نہیں پہنچی تھی۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، لیکن جیسے ہی انہوں نے بارش کو دیکھا، اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے بارش کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھیں کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے،
حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طریقے سے پوری طرح سے قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوائیں چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ریاح ہواؤں کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے اس سے مراد فائدہ مند ہوائیں ہیں، اور جہاں جہاں ریحا یعنی ہوا ایک سنگل کے لیے یوز ہوا ہے وہاں اس سے مراد نقصان دہ ہوا کی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں اپنے کھیت کو تباہ ہوتا ہوا یا پیلا پڑتا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ دعاء اذا ولوا مدبرین، عرض اے پیغمبر، غرض کہ اے پیغمبر تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں، جو بالکل آپ کو اگنور کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنی بات سنائیں گے تو وہ آپ کو جھٹلانے والے ہیں، وہ آپ کو اگنور کرنے والے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس طرح سے ہیں جیسے وہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں اور ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لائیں پھر فرما بردار بن جائیں، یعنی وہ اندھے جو کسی کی رہنمائی قبول نہ کریں۔ یہاں پر اندھوں سے مراد ان لوگوں کو لیا گیا ہے جب ان کو حق بات سنائی جاتی ہے وہ اپنے کانوں کو لپیٹ لیتے ہیں، جب ان کو نماز کا کہا جاتا ہے کانوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور بالکل ایسے ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے ان کو کوئی کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ جب اذان ہوتی ہے اپنے کانوں کو لپیٹ لیتی ہیں، دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے لیکن ان کو سنائی نہیں دیتی، تو وہ کیا ہیں؟ وہ اندھے نہیں ہیں، وہ کیا بہرے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں۔ اندھے کون ہیں؟ اندھے وہ ہیں جو کہ حق بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، باقی لوگوں کو اچھے اعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، اور وہ اندھے اس طرح سے ہیں کہ وہ حق بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، تو وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو اپنی بات سنا سکتے ہیں۔ یہاں پر بات سنانے سے مراد بہرے لوگ ہیں، جو سنانے کی بات کی جا رہی ہے وہ بہروں کو سنائی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے کانوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں اور فرما بردار بن جائیں وہی کامیاب ہوں گے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو، مطلب سننے والے کون ہوں گے ان میں؟ جو آیات پر ایمان لانے والے ہیں پھر وہ فرما بردار بن جائیں گے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، خلقکم جو کہ پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ وہ ہے جس نے آپ کی تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیم، جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے۔ وہو العلیم القدیر، جس کا علم بھی کامل ہے اور وہ قدرت میں بھی کامل ترین ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی وہ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور اسی طرح دنیا میں بھی وہ اندھے چلا کرتے تھے جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا، اور وہ کہیں گے
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں کچھ ٹائم کے لیے رہے تھے، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح دنیا میں وہ اندھے ہو کر چلا کرتے تھے۔ وقال الذین اور جن لوگوں کو اوت العلم علم عطا کیا گیا والایمان اور ایمان اور علم عطا کیا گیا لقد لبثتم اور وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے فی کتاب اللہ الی یوم البعث تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو۔ وہ ان کو یاد دلائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے دنیا میں رہے تھے۔ فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَهُمْ لَا يُسْتَعْتَبُونَ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کر لیں، ان کی کوئی معذرت، کوئی معافی، کوئی توبہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ وہ رزلٹ ڈے ہوگا، وہ رزلٹ ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا اور اس دن ان کی کوئی بھی چیز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ پیپر میں ہم نے پہلے سب کچھ اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے نا، رزلٹ والے دن تو جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں چینجز کر دیجئے، اس کو یہاں سے چینج کر دیں یا یہ چیز اس طرح سے کر دیں، وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بروز قیامت یا روز محشر ان کی کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے اللہ کی ناراضگی دور ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور حقیقت یہ ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ من کل مثل ہر طرح کی ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں، اور کیا فرمایا کہ ہم نے در حقیقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل غلط ہیں آپ، معاذ اللہ، تو پھر بھی یہ آپ میں غلطیاں نکالنے والے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اسی طرح ہم لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، جو بالکل لا یعلمون اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہر چیز جانتے ہوتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کوئی نیکی کی بات، کوئی اچھی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ لہٰذا اے پیغمبر آپ صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے آپ ڈھیلے پڑ جاؤ۔ تو یہاں پہ ایک چیز واضح کی جا رہی ہے کہ آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دین اسلام ضرور بضرور بلند ہو کر رہے گا، اور جو یقین نہیں کرتے، جو ایمان نہیں لاتے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کی وجہ سے ڈھیلے نہ پڑ جائیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور آپ پہنچاتے رہیے، آپ اپنے کام میں ڈھیلے نہ پڑ جائیے، آپ دین کا کام جتنی دل جمی سے کر سکتے ہیں دل جمی سے کرتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر اور احسان ہے کہ ہم نے سورۃ الروم کی تفسیر القرآن کمپلیٹ کر لی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم سورۃ اللقمان کی تفسیر القرآن سٹارٹ کریں گے۔ Heartily congratulations to all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and give you more and more success of this world and after here. آمین۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیوں سے نوازے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.